مس افق آپ میری ممی بنیں گی؟ میں کاپیاں چیک کری تھی جب زید کی بات سن کے اچنبھے میں آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ تمہارے کان کھینچوں میں؟ میرے ڈانٹنے پہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہنے لگا مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں 1 کلاس کی ٹیچر تھی۔ وہ 5-6 سالہ بچہ دیکھنے میں بڑا کیوٹ تھا۔ ڈارک براؤن بال، ویسی ہی آنکھیں، سفید گوری رنگت کا مالک۔ یوں تو میں کسی بھی بچے کو ڈانٹنے اور مارنے کے حق میں نہیں تھی، نہ ہی ہمارے اسکول کی طرف سے ہمیں ایسی کوئی اجازت تھی، لیکن اس کی بات کچھ غیر متوقع سی تھی۔ میں نے کہا چلو جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھو۔ وہ چپ چاپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ پڑھنے میں وہ بچہ بہت اچھا تھا۔ آج تک کبھی اس نے مجھے تنگ نہیں کیا تھا، لیکن جب میں فری پیریڈ میں انہیں کوئی اسٹوری سناتی تو دونوں کونیاں اپنے ڈیسک پہ رکھ کے اپنے ہاتھوں پہ اپنا چہرہ رکھ کے بڑے پیار اور محبت سے مجھے دیکھتا رہتا، ساتھ میں مسکراتا رہتا۔ یوں تو میرا سبھی بچوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا، میں سبھی کی فیوریٹ ٹیچر تھی، لیکن زید پوری کلاس میں سب سے اچھا پڑھتا تھا اور سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کر کے مجھے چیک کرواتا تھا۔ ایک بار جب میں کلاس میں آئی تو کلاس کے دوسرے بچوں سے لڑ رہا تھا، تم ہوتے کون ہو مس افق کے بارے میں یہ کہنے والے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دوسرے بچے کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اس کا گریبان۔ وہ کہنے لگا مس یہ کہتا ہے مس افق گندی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا زید چھوڑو اس کا گریبان۔ پھر میں نے دوسرے بچے سے کہا، میں نے کہا عرفان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نظریں چرانے لگا۔ شاید وہ بچہ مجھے اس لیے گندی ٹیچر بول رہا تھا کیونکہ کل اس کے ہوم ورک نہ کرنے پہ میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ زید کہنے لگا بولو اب، کیوں چپ ہو؟ اگر اب تم نے مس افق کو کچھ کہا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ میری ٹیچر ہے، میری فیوریٹ ٹیچر ہیں، انہیں میں اپنی ممی بناؤں گا۔ پھر وہی بات۔ اس بار مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے سیکھ کے آتے ہو ایسی باتیں؟ کل میں تمہاری والدہ کو بلاؤں گی، انہیں بتاؤں گی کہ تم کس قسم کی باتیں کرتے ہو ٹیچر سے۔ میری بات سن کے زید نظر چرانے لگا، کہنے لگا میری مما ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے پاس جا چکی ہیں، اسی لیے تو کہتا ہوں پلیز مس آپ میری ممی بن جائیں۔ میں جیسے اسکول میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں گھر پہ بھی مانوں گا۔ میں نے کہا آئندہ اگر تم نے ایسی بات کہی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ میری بات سن کے وہ ڈر گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایک بار کہنے لگا مس سنڈے کو میری برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا ہیپی برتھ ڈے، منڈے کو میں تمہارے لیے ایک فلاور لے کے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ میں نے بڑے پیار سے اس کے رخسار پہ چٹکی کاٹ کے کہا۔ کہنے لگا سنڈے کو میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوں، مس پلیز آپ ضرور آئیے گا۔ میں نے کہا میں کیا کروں گی آ کے؟ آپ اپنے فرینڈس کو بلاؤ، ان کے ساتھ خوب انجوائے کرنا۔ کہنے لگا وہ بھی آئیں گے لیکن پلیز آپ ضرور آئیے گا۔ میں نے کہا مجھے کیا پتہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے بات کو ٹالنا چاہا۔ کہنے لگا آپ مجھے اپنا گھر بتائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گا آپ کو لینے، یا پھر اپنے ڈیڈی کے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سنڈے کو کہیں جانا ہے۔ کہنے لگا پلیز مس آپ نہیں آئیں گی تو میں کیک بھی نہیں کاٹوں گا، میں اپنے گفٹس بھی نہیں کھولوں گا، میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گا، پلیز مس آپ آئیے گا نا۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا لیکن وہ ضد پکڑ کے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ کہنے لگا آپ آئیں گی؟ میں نے کہا بیٹا میں نہیں آ سکتی، کیا ضد ہے یہ، اس طرح تھوڑی کرتے ہیں، تم تو اتنے اچھے بچے ہو، اتنا اچھا پڑھتے ہو، تمیز سے بات کرتے ہو، میری بات نہیں مانو گے؟ کہنے لگا آپ بھی تو بات مان سکتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ میرے گھر آئیں گی، میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہارے گھر کا نہیں پتہ، میں کیسے آؤں؟ تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ وہ 6 سالہ بچہ مجھے یہ تو نہیں بتا سکا کہ اس کا ایڈریس کیا ہے۔ کہنے لگا کل میں اپنے ڈیڈی سے ایڈریس لکھوا کے لے کے آؤں گا، پھر آپ آئیں گی نا؟ میں نے کہا ہاں آؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ میرا اس کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یوں میں ہر بچے کی سالگرہ پہ ان کے گھر پہ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال میں اس بات کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ گھر گئی تو میری والدہ بڑی خوش نظر آ رہی تھیں، مسکرا بھی رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟
کہنے لگی وہ لوگ جو تمہیں دیکھنے آئے تھے تمہارا رشتہ منظور کر دیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، چلیں کر دیا تو کر دیا، امی میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری والدہ کہنے لگی زیادہ بحث نہیں کرو، انہوں نے جب مجھ سے شادی مانگی میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں نے لاپرواہی سے ان کی بات کو اڑایا۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی، شاور لے کے باہر آئی، کھانا کھایا، اپنے ساتھ لائی ہوئی کاپیز کو چیک کرنے لگی۔ اگلے روز جب میں اسکول گئی تو زید نے مجھے ایک پیپر پکڑایا، کہنے لگا مس اس پہ میں نے ایڈریس لکھ دیا ہے۔ میں نے وہ پیپر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ کہنے لگا آپ آئیں گی نا، میں آپ کا ویٹ کروں گا۔ میں نے کہا ہاں آ جاؤں گی، مجھے جانا نہیں تھا، میں نے بس ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سنڈے کو میرے سسرال والے آئے، چھوٹی موٹی سی منگنی کی رسم کرنے کے لیے۔ میں نے جواد کو براہ راست کبھی نہیں دیکھا تھا، بس میری والدہ نے ایک تصویر دکھائی تھی۔ اچھا نوجوان تھا، اچھی جاب کرتا تھا۔ اس بار اتوار کو وہ بھی آیا تھا۔ منگنی کا جوڑا میرے سسرال کی طرف سے ہی آیا تھا۔ چھوٹا سا گھر پہ گیٹ ٹوگیدر تھا۔ انگوٹھی مجھے جواد نے ہی پہنائی تھی۔ اس کی بڑی 2 بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں۔ گھر پہ کافی رونق سی لگ گئی تھی، لیکن میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ پائی۔ ظاہر سی بات ہے میرے لیے وہ لوگ اجنبی ہی تھے۔ میں نے زیادہ تر لیے دیے ہی بات کی۔ میری ساس 3 مہینے میں شادی کا کہہ رہی تھیں۔ بچوں کے فائنل ایگزامز میں ابھی 5 مہینے باقی تھے۔ میں چاہ رہی تھی کہ پورا سال کر لوں، بیچ میں چھوڑوں گی تو میڈم 2 مہینے کی تنخواہ کاٹ لیں گی، کیونکہ ان کے رولز میں تھا۔ میں نے جب یہ بات اپنی والدہ سے کہی تو وہ کہنے لگی ارے بھاڑ میں گئی تمہاری نوکری، تمہارے 25,000 کی خاطر میں انہیں منع نہیں کر سکتی۔ منڈے کو جب میں اسکول گئی تو میں نے زید کے لیے ایک چاکلیٹ لے لی تھی کہ وہ تھوڑا بہت ناراض ہوگا تو میں اسے چاکلیٹ دے دوں گی تو مان جائے گا۔ بچے اکثر چاکلیٹ دیکھ کے مان جایا کرتے ہیں۔ میں جب کلاس میں گئی تو زید نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا شاید اپنی سالگرہ مناتے مناتے رات کو دیر ہو گئی ہوگی، اس لیے صبح نہیں اٹھا ہوگا، لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی کہ وہ اگلے دن بھی نہیں آیا۔ جب سے میں نے 1 کلاس کو پڑھانا شروع کیا تھا اس نے آج تک کبھی کوئی چھٹی نہیں کی تھی، اس لیے ایک ساتھ اس کی 2 چھٹیاں میرے لیے حیران کن بات تھی۔ ہمارے اسکول میں بنا اپلیکیشن کے چھٹی الاؤ ہی نہیں کی جاتی تھی، اور زید 2 دن سے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے میڈم سے پوچھا کہ زید کی اپلیکیشن آئی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، اس کے فادر کی کال آئی تھی، اسے بخار ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پورے 1 ہفتے بعد آیا، کافی کمزور لگ رہا تھا، آ کے چپ چاپ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس نے پورا دن مجھ سے بات نہیں کی، میری طرف دیکھا تک نہیں، اور مجھے حیرت ہوئی۔ جب ہاف ٹائم ہوا تو وہ کلاس سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا زید ادھر آؤ۔ وہ چپ چاپ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے اپنے پرس میں سے چاکلیٹ نکال کے اس کی طرف بڑھا دی۔ کہنے لگا یہ کس لیے؟ میں نے کہا تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آپ میری برتھ ڈے پہ نہیں آئی تھی، آپ کو پتہ ہے میں نے رات دیر تک آپ کا ویٹ کیا تھا، کیک بھی نہیں کاٹا۔ میرے ڈیڈی نے مجھے بہت کہا کہ کیک کاٹو، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہارے سب دوستوں کو گھر واپس بھی جانا ہے، لیکن میں نے آپ کا ویٹ کیا۔ میں نے کہا کہ مس افق آئیں گی تو کیک کٹے گا۔ جب میں نے کیک نہیں کاٹا تو ڈیڈی نے مجھے تھپڑ مارا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو چھل گئے۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے کیک کیوں نہیں کاٹا اور ڈیڈی نے کیوں مارا؟ کہنے لگا ایسے ہی کرتے ہیں وہ، جب بھی انہیں غصہ آتا ہے مجھے تھپڑ مارتے ہیں۔ کہہ رہے تھے تم نے یہ کیا مس لگا رکھی ہے، نہیں آئی تو نہیں آئی۔ میں نے ڈیڈی کا تھپڑ کھا لیا لیکن میں نے کیک نہیں کاٹا۔ آپ کو پتہ ہے مس میں پوری رات روتا رہا، صبح مجھے بخار ہو گیا۔ پھر ڈیڈی بہت پریشان ہوئے، پھر مجھے بہت پیار بھی کیا، لیکن میں ان سے ناراض بھی ہوں، میں آپ سے بھی ناراض ہوں۔ مجھے آپ کی چاکلیٹ نہیں چاہیے، اور ڈیڈی نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہاری وہ ٹیچر اچھی نہیں ہے، تمہاری برتھ ڈے پہ بھی نہیں آئی، اور آئندہ تم اپنی ٹیچر سے بات نہیں کرو گے، صرف پڑھو گے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں دکھ ہوا، کیونکہ وہ بار بار اپنے آنسو روک رہا تھا، اپنے آپ پہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ صرف 6 سال کا تھا۔ اتنے بچے تو اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں کرنا جانتے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ میرے ساتھ لگ کے بے تحاشا رونے لگا۔
میں پریشان ہو گئی. میں نے اس کے آنسو صاف کیے. میں نے کہا اب تم نہیں روگے, ہم مل کے چاکلیٹ کھائیں گے, اور کل میں ایک کیک لے کے آؤں گی. تمہارا برتھ ڈے ہم یہاں کلاس میں سیلیبریٹ کریں گے, سب کو کیک کھلائیں گے, ٹھیک ہے؟ میری بات سن کے اس نے اپنے آنسو صاف کیے. کہنے لگا ٹھیک ہے. پھر کہنے لگا میں نے پکا وعدہ کیا تھا ڈیڈی سے کہ آپ سے بات نہیں کروں گا, لیکن میں آپ سے ناراض ہی نہیں رہ سکتا. مجھے آپ یہاں سے اچھی لگتی ہیں. اس نے اپنی شہادت والی انگلی اپنے سینے کی طرف کی. کہنے لگا پتہ نہیں کیوں آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. عجیب بات یہ تھی کہ مجھے بھی باقی بچوں کے مقابلے میں زید پہ کچھ زیادہ ہی پیار آتا تھا. کیوں آتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. مجھے بیکنگ آتی تھی, اس لیے میں نے رات کو ہی اس کے لیے ایک کیک تیار کیا. میری والدہ کہنے لگی یہ کس کے لیے بنا رہی ہو؟ ہم تو کہتے رہتے ہیں تو تم ٹال جاتی ہو کہ تھکی ہوئی ہوں نہیں بنا سکتی. میں نے کہا امی ایک بچہ ہے, اس کی برتھ ڈے ہے, اس کے لیے بنا رہی ہوں. میری والدہ کہنے لگی تمہیں تو غیر کے بچوں سے پیار ہے. اپنے بھتیجے تمہاری منت سماجت کرتے رہ جاتے ہیں کہ پھپھو کیک بنا دو, لیکن تم نہیں بناتی. میں نے کہا اچھا بنا دوں گی ان کے لیے بھی. صبح میں کیک لے کے گئی. کلاس میں نے جاتے ہی زید کو بلایا, اس سے کیک کٹوایا. اس نے کیک سب سے پہلے مجھے کھلایا. سب بچوں نے کلیپنگ کی. وہ بے تحاشا خوش تھا. پھر میں نے سب بچوں کو بلا کے کھلایا. پہلی بار اس نے میرے رخسار کو چوما. کہنے لگا مس آئی لو یو اینڈ تھینک یو سو مچ. میں نے بھی اس کے رخسار پہ پیار کیا. میں نے کہا آئی لو یو ٹو. میری اتنی سی بات پہ وہ خوش ہو گیا. تھوڑا سا بچا ہوا کیک اس نے اپنے ٹفن میں ڈال لیا. کہنے لگا ڈیڈی کو کھلاؤں گا کہ مس افق نے میرے لیے کیک بنایا ہے. میں نے کہا اوکے کھلا دینا, بس تم خوش رہو. اگلے روز جب زید اسکول آیا تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے ڈیڈی کیا کہہ رہے تھے؟ میں اس وقت پیپرز چیک کر رہی تھی. میں نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگا وہ کہہ رہے تھے تمہاری مس تو بڑے مزے کا کیک بناتی ہیں, بالکل پروفیشنل جیسا. کہنے لگا میرے ڈیڈی کو چاکلیٹ کیک بہت پسند ہے. میں نے کہا یہ اتفاق ہے کہ مجھے صرف چاکلیٹ کیک ہی بنانا آتا ہے, کیونکہ مجھے بھی چاکلیٹ بہت پسند ہے. کہنے لگا مس آپ کو کلر کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا بلیک. کہنے لگا میرے ڈیڈی کو بھی بلیک کلر پسند ہے. اچھا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا. میں نے کہا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو, تم بنا کے لاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں مجھے کہاں بنانا آتا ہے. بتائیں تو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے چکن پلاؤ. کہنے لگا ڈیڈی کو بھی بریانی سے زیادہ پلاؤ پسند ہے. آپ کی اور ڈیڈی کی چوائس کتنی ملتی ہے؟ میں نے کہا بس بہت باتیں ہو گئی, چلو اب جا کے بیٹھو. کہنے لگا مس چھٹی میں مجھے ڈیڈی لینے آتا ہے. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگا آپ چھٹی پہ میرے ڈیڈی سے ملیں گی, وہ بہت ہینڈسم ہے, آپ کو اچھے لگیں گے, کیونکہ مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. میں اس بچے کو کیا جواب دیتی. میں نے کہا اپنا کام کرو, چلو جاؤ, بہت باتیں کرنی آ گئی ہیں تمہیں. وہ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا. فٹافٹ سے سارا کام کر لیتا تھا, بہت ذہین تھا, سب سے زیادہ میتھ میں. فوراً سے ایک بار سمجھانے میں وہ سمجھ جاتا تھا. کہتا تھا میتھ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. چھٹی پہ میرا اسکول میں کوئی خاص کام نہیں تھا تو میں بھی گھر چلی جاتی تھی, وہیں جا کے پیپرز چیک کر لیتی تھی. جب تک بچے اسکول سے چلے نہیں جاتے تھے مجھے ڈیوٹی دینی پڑتی تھی, اور بھی بہت سی ٹیچرز تھیں جو یہ ڈیوٹی دیتی تھیں. پھر ہم لوگ کبھی اسٹاف روم میں بیٹھ کے کاپیوں کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ گپے بھی مار لیتی تھیں. لیکن آج میرے سر میں کچھ درد تھا. میں نے میڈم سے کہا کہ میں جلدی جانا چاہتی ہوں. وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے آپ جائیں. جیسے ہی میں مین دروازے تک پہنچی تو زید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تم گئے نہیں ابھی تک؟ کہنے لگا نہیں, آپ کا ویٹ کر رہا تھا, آج آپ کو ڈیڈی سے ملوانا ہے نا, اس لیے. مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی. میں نے کہا زید دیکھو مجھے نہیں ملنا تمہارے ڈیڈ سے. میں کیوں ملوں گی تمہارے ڈیڈی سے؟ زید کہنے لگا مل لینے میں کیا حرج ہے مس, پلیز مل لینا پلیز مس. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اسکول سے باہر لے گیا. سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی. ایک نوجوان پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا, شاید اپنے آفس سے سیدھا یہیں آیا تھا, لیکن ہماری جانب اس کی پشت تھی.
موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ تبھی زید نے پکارا، ڈیڈی یہ ہے میری مس۔ وہ موبائل کان پہ لگائے ہی پلٹا، لیکن جیسے ہی ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پہ پڑی تو ہم دونوں شاید پتھر کے ہوئے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں بھی بری طرح سے چونکی۔ ماہر؟ میرے منہ سے اس کا نام نکلا۔ کہنے لگا، تم زید کی ٹیچر ہو؟ جتنا وہ بے یقین تھا اتنی ہی میں بھی تھی۔ اس نے فوراً فون بند کیا، اپنے کوٹ میں ڈال لیا۔ وہ 5-6 قدم کے فاصلے پہ تھا، لیکن پل میں اس نے فاصلہ عبور کیا۔ کہنے لگا، افق، آئی کانٹ بلیو کہ میں تمہیں یوں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کاش میں ابھی بھی اسے نہ دیکھتی۔ میں نے زید سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ ماہر مجھے پکارتا رہ گیا، شاید میرے پیچھے بھی آ رہا تھا، لیکن سامنے آنے والے رکشے کو میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، جلدی سے چلیں یہاں سے۔ مجھ پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی مقام پہ میری ماہر سے یوں بھی ملاقات ہو جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جی چاہا کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، کبھی دوبارہ اسے دیکھوں تک نہیں۔ میں اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رکشے والا سامنے شیشے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بیٹا آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ یوں تو میں بس میں جاتی تھی، لیکن آج میں رکشے میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے ماہر سے کوئی بھی بات نہیں کرنی تھی۔ میں اپنے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اپنا چہرہ اچھی طریقے سے صاف کیا کہ کہیں کسی کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ میں روتی ہوئی آئی ہوں۔ میری والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں اندر آ گئی۔ وہ کہنے لگی، خیریت، آج رکشے میں آئی ہو؟ میں نے کہا، ہاں سر میں درد ہے۔ کہنے لگی، چھٹی ہے، کوئی بات نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ لیکن ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے جب میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ میری والدہ کہنے لگی، بیٹا باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے کہا، کون آیا ہے؟ کہنے لگی، ماہر آیا ہے، جلدی آؤ۔ وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا، شاید میرا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ میں جلدی سے واش روم میں گئی، منہ دھویا، تولیے سے چہرہ صاف کر کے باہر آئی۔ میری والدہ بہت خوش تھیں۔ کہنے لگی، چلو باہر آؤ، جلدی آؤ۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ماہر اسی شہر میں تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں ڈرائنگ روم میں گئی تو وہ وہیں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں زید بھی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ کہنے لگا، تم مجھے دیکھ کے وہاں سے بھاگ کے کیوں چلی گئی تھی؟ میں نے کہا، بس مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہی، تم شہر چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی؟ نمبر بھی بدل لیا اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، کیوں؟ میں نے کہا، بس یوں ہی، ابا کا ٹرانسفر ہو گیا تھا تو آنا پڑا، بتانے کا وقت نہیں تھا۔ کہنے لگا، میرا نمبر تو وہی تھا، بعد میں فون کر سکتی تھی۔ میں نے کتنا انتظار کیا تمہارے فون کا، اور نازش نے بھی بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں نازش کا نام سن کے اپنے حواسوں میں آئی۔ میں نے کہا، وہ نازش کیسی ہے؟ میں اس وقت بھی شاید غائب دماغی میں تھی۔ کہنے لگا، انتقال ہو گیا اس کا، 4 سال ہو گئے۔ میرے دل کو بہت زور کا جھٹکا لگا۔ آنکھوں میں اس کا خوبصورت چہرہ آنے لگا، مسکراتا ہوا۔ آنکھوں سے میری ٹپ ٹپ آنسو بہے۔ نظر زید پہ تھی۔ تب احساس ہوا کہ مجھے وہ اتنا اچھا کیوں لگتا تھا، کیونکہ وہ نازش کا بیٹا تھا، ہو بہو اس کی شکل، ویسے ہی ڈارک براؤن بال، ویسی ہی ڈارک براؤن آنکھیں۔ میں نے کہا، کیا ہوا تھا اسے؟ کہنے لگا، برین ٹیومر تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا، زید بہت ذکر کرتا تھا تمہارا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی ٹیچر تم ہو۔ میں نے کہا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ 7 سال کی ایک تکلف کی دیوار ہمارے بیچ کھنچ چکی تھی۔ پہلی بار ماہر سے بات کرتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی، اس ماہر سے جس سے میں چھین کے کھا لیا کرتی تھی اور وہ مجھ سے چھین کے کھایا کرتا تھا۔ میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اسی وقت میری والدہ چائے لے کے آ گئی۔
کہنے لگا آنٹی آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو وہ کہنے لگی ارے نہیں بیٹا زحمت کی کیا بات ہے، ماشاء اللہ سے بیٹا تو بہت پیارا ہے تمہارا، بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ کہنے لگا زندہ ہوتی تو ضرور لاتا۔ یہ سن کے میری والدہ کا بھی رنگ اڑا، کہنے لگی کیا ہوا اسے، کتنی پیاری بچی تھی۔ کہنے لگا بس قسمت میں اتنا ہی ساتھ تھا، چلی گئی مجھے چھوڑ کے، وعدے عمر بھر نبھانے کے کیے تھے۔ اس کی اپنی آواز میں بھی نمی تھی۔ چائے پینے کے بعد کہنے لگا اچھا میں چلتا ہوں، اب پھر آؤں گا۔ زید چپ چاپ مجھے روتا دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ ساتھ ہی چلا بھی گیا۔ میری والدہ کہنے لگی ہائے ہائے بیچاری، اتنی سی عمر میں چلی گئی۔ تکلیف تو مجھے بھی بہت ہو رہی تھی، بہت پیار تھا مجھے نازش سے، بہت پیاری تھی وہ۔ میں لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب میرے سر پہ کسی نے چپت لگائی۔ میں نے بنا دیکھے بتا دیا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ میں نے کہا ماہر کے بچے مجھے تنگ مت کرو، سمجھے نا؟ وہ کرسی کھسکا کے میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا میں تو تمہیں بہت تنگ کروں گا اور میرے بچے اس سے زیادہ تنگ کریں گے۔ میں اپنے نوٹس بنا چکی تھی، اس سے پہلے کہ میں اس سے چھپا کے اپنے بیگ میں رکھ دیتی اس نے فوراً سے اچک لیے۔ میں نے کہا ادھر دو، پچھلے 3 گھنٹے سے محنت کی ہے میں نے۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں میرے لیے کی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے نوٹس لپیٹے اور اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ میں نے کہا ماہر، لیکن وہ اپنا بیگ بند کر کے فوراً سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ لائبریرین کہنے لگی یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ میں اس کے پیچھے بھاگی، پوری یونیورسٹی میں وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے۔ اگر نوٹس چاہیے تو لے لو، پکڑ سکتی ہو مجھے، یہ کہتے ہوئے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ میں نے کہا تم میرے ہاتھ لگے نا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گی۔ وہ وہاں سے جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئی تھی۔ میں نے اپنی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے، اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ کہنے لگا بھاگو بھاگو، بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے مقابلے بازی کرنے کا۔ میں جانتی تھی وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے اس کے ارمانوں پہ جو پانی پھیرا تھا، اس لیے۔ بہرحال میں اس کے پیچھے پھر سے بھاگی، وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف لے رہا تھا۔ میں نے کہا دو میرے نوٹس، میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی۔ کہنے لگا میں تمہیں ہضم ہی نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا میں ہضم کرنا جانتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف پلٹتا، اچانک وہ ایک لڑکی سے بری طرح سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہر سے ٹکرا کے گرتی، بے ساختہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گرنے سے بچا چکا تھا۔ تب تک میں اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بری طرح سے بوکھلا کے رہ گیا۔ وہ لڑکیوں سے زیادہ نروس تھا۔ جلدی سے ماہر نے کمر سے اس کی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کیونکہ وہ اب سنبھل کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کہنے لگا آئی ایم سو سوری، آئی ایم سو سوری، ایکچولی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جان بوجھ کے آپ کو ٹکر ماری ہے، ہم دونوں کی شرط لگی تھی۔ میں ماہر کو بری طرح سے پھنسا چکی تھی۔ وہ نازش تھی، کسی اور شہر سے پڑھ رہی تھی، لیکن ٹرانسفر ہو کے ہماری یونیورسٹی میں آئی تھی، اس لیے انجان تھی۔ اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن وہ بری طرح سے ماہر سے ٹکرائی۔ ماہر نے مجھے غصے سے دیکھا، حیرت سے کہنے لگا نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، دیکھو جب تم گیٹ سے انٹر ہوئی تھی نا، تب ہی ہم دونوں کی شرط لگی تھی کہ یہ تمہیں ٹکر مارے گا اور میں اس سے کینٹین میں جا کے برگر کھاؤں گی۔ ماہر کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ بری طرح سے ضد ہوا۔ نازش کہنے لگی آپ کے اندر ذرا بھی تمیز نہیں ہے، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ میں ابھی آپ کی کمپلین پرنسپل سے کر دوں تو کھڑے کھڑے آپ یونیورسٹی سے نکال دیے جائیں گے۔ وہ بڑے غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگا آئی ایم سوری، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ماہر نے بڑی معصوم شکل بنائی۔ میں نے کہا نہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں گی تم سے؟ دیکھو تم بھی ایک لڑکی ہو، میں بھی ایک لڑکی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بہرحال وہ غصے سے وہاں سے جا چکی تھی۔ ماہر کہنے لگا افق کی بچی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تب تک میں اس کا بیگ چھین کے بھاگ چکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں نے زپ کھولی، اپنے نوٹس لے کے اس کا بیگ یونیورسٹی کے پارک کے بینچ پہ رکھ دیا
اور پھر اسے منہ چڑھانے لگی کہ اپنے نوٹس میں تم سے لے چکی ہوں. لیکن ہم دونوں کے ہوش اس وقت اڑے جب سرفراز نے ہماری کلاس لی، کیونکہ وہ لڑکی وہیں بیٹھی تھی. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری ہی کلاس میں وہ پڑھتی ہے. ہم دونوں کو ساتھ کلاس میں دیکھ کے اس نے غصے اور نفرت سے اپنا رخ بدلا. ہم دونوں ایک ہی سیٹ پہ بیٹھ گئے. جہاں ماہر ہوتا تھا میں وہیں ہوتی تھی، اور جہاں میں ہوتی تھی وہیں ماہر ہوتا تھا. بچپن سے ہمارا ایسا ہی ساتھ تھا. وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا. اسکول ایک تھا، پھر گھر میں آنا جانا بھی بہت تھا. ہم کمبائن اسٹڈیز بھی کیا کرتے تھے. ہمارے گھر والوں میں ہمارا آنا جانا برا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہم ایک دوسرے سے بہت بے تکلف تھے. وہ بنا دستک میرے کمرے میں آ جایا کرتا تھا. ہم ساتھ بیٹ بال کھیلتے، بیڈمنٹن کھیلتے. وہ مجھ سے شاید 1 سال بڑا تھا، لیکن پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا. جب بھی اسے کسی چیز کے نوٹس چاہیے ہوتے تھے تو میرے پاس آتا تھا. اپنا پریکٹیکل بنانا ہوتا تھا تو میری جان کھاتا تھا. اب میں اسے صاف منع کر دیتی تھی. میں نے کہا میں نہیں بناؤں گی تمہارا پریکٹیکل جرنل. میں نے ابھی اپنا بنایا ہے. میں نے 2 دن لگا کے اپنا جرنل بنایا تھا، اور ابھی بنا کے میں ٹھیک سے انگڑائی بھی نہیں لے پائی تھی. کمر بھی سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنا جرنل میرے سامنے پھینک چکا تھا. کہنے لگا چلو افق کی بچی یہ بناؤ، ویسے بھی 2 دن بعد چیک کروانا ہے. میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں بنا رہی، اٹھاؤ اسے، نوکر نہیں ہوں میں تمہاری. میں نے اس کا جرنل سائڈ پہ پھینکا. کہنے لگا تمیز سے بنا کے دو، ورنہ میں دوسرے طریقے سے بھی بنوا سکتا ہوں. اس نے میرا کان پکڑ کے مروڑا. میں نے کہا میرا کان چھوڑو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں نہیں بناؤں گی، نوکر نہیں ہوں میں تمہاری. کہنے لگا میں بھی نوکر نہیں ہوں تمہارا. جو تم 100 چیزیں مجھ سے منگواتی ہو میں جا کے آنٹی سے کہہ دوں گا، یہ میرا جرنل نہیں بنا کے دے رہی. میں نے کہا میری ماں کا زیادہ چمچا بننے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے جیب سے چاکلیٹ نکال لی. چاکلیٹ میری کمزوری تھی. کہنے لگا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے. چاکلیٹ دیکھ کے میری نیت خراب ہوئی. میں نے کہا اچھا رات کو بنا دوں گی. کہنے لگا مجھے پتا تھا بچپن سے رشوت خور ہو، جب تک رشوت نہیں لوگی تمہیں چین نہیں آئے گا. اس وقت ہم دونوں میٹرک کلاس میں تھے. کالج میں وہ بوائز کالج چلا گیا تھا، میں گرلز کالج. لیکن ہمارے سبجیکٹ سیم تھے، اس لیے روز آ جاتا تھا اپنی کتابیں اٹھائے میرا سر کھانے کے لیے. میں نے کہا تم شروع سے ڈفر ہو، پتہ نہیں میں کیوں تمہیں پڑھانے اور سمجھانے بیٹھ جاتی ہوں. کہنے لگا اچھا چھوڑو یہ کتابیں، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. وہ فرسٹ ایئر میں تھا جب پہلی بار اس نے ایک لڑکی سے دوستی کی اور مجھے پورا قصہ سنا رہا تھا. میں نے کہا میں جا کے بولتی ہوں رضیہ خالہ کو کہ آپ کا بیٹا لڑکیوں سے فلرٹ کرنا شروع ہو چکا ہے. کہنے لگا تم نہیں سمجھو گی، بوائز کے ساتھ پڑھتا ہوں اس لیے کرنا پڑتا ہے. اپنی آنکھ ونک کر کے اس نے مجھ سے کہا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا سب اپنی گرل فرینڈ کی باتیں کرتے ہیں، میرے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. میں نے سوچا ایک آدھ پٹا ہی لوں، ورنہ تم جانتی ہو میں کتنا شریف انسان ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھینا تھا اور پھر پینے لگا. میں نے کہا میری چائے واپس کرو، تم کتنے شریف ہو میں جانتی ہوں. میں نے کہا اتنا ہی تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانے کا شوق تھا تو میرا نام لے لیتے. میں نے اسے بڑی بے نیازی میں کہہ دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ بات سن کے وہ ہتھے سے اکھڑ جائے گا. ایک دم اس نے چائے کا کپ سامنے رکھی ٹیبل پہ پٹخ کے رکھا اور پھر